الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اور نشانی ان کے لیے، بہت بڑی نشانی لوگوں کے لیے، کہ بے شک ہم نے سوار کرایا ان کی اولادوں کو فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت جو اصل جھگڑے کا باعث ہے، یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، توحید الوہیت کی بھی۔ کیسے، وہ ہم ایک دو کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین رب ہونے کے اعتبار سے، خالق، رازق، مالک، نعمتیں دینے کے اعتبار سے اللہ اکیلے ہیں، جس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، تو جب سب انعام کرنے میں اللہ اکیلے ہیں، یہ سب انعام کی قسمیں ہیں خالق کی طرف سے مخلوق کے لیے، تو جب مخلوق کی طرف سے جواب کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے مخلوق کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ شکر کا، قدر کا، عبادت کا، اللہ رب العالمین کی باتیں ماننے کا۔ تو جب اللہ رب العالمین اکیلے ہیں ہر چیز میں، ہر انعام کرنے میں، تو پھر مخلوق کو بھی اللہ کی عبادت کرنے میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہوگی، اور ان کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا۔ یہ ہے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کا ثبوت، جو قرآن کریم کی ایک عام دلیل ہے۔ یہ توحید کی بڑی بنیادی دلیل ہے، قرآن کریم میں جا بجا یہ دلیل موجود ہے۔ قرآن کریم میں جو توحید کا پہلا حکم ہے، بلکہ اگر ہم کہیں علی الاطلاق قرآن کا پہلا حکم، وہ کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا؟ توحید۔ توحید کدھر، قرآن پاک میں کس جگہ؟ یعنی وہ کون سی قرآن کا آیت؟ نہیں سورہ اخلاص کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، سورہ اخلاص تو پھر بہت بعد میں نازل ہوئی، اور وہ اب قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار اچھا سے سر، بھی اگر وہ، اس حساب سے پہلا حکم کہہ رہے ہیں تو اقرا بسم علم کا حکم ہے نا؟ اس میں تو توحید کی بات اس انداز سے نہیں ہے، جی، اس میں وہ علم سر کی جب بات ہے۔ ہم آج اس کے دور معنی میں میں، قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب، تو جی اس میں پہلا تقاضا ہی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اصل میں ابھی اقرا کی بات آئی تھی، تو اقرا جی بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کی پہلی وحی ہے نزول کے اعتبار سے۔ اگرچہ اس میں یعنی اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا ذکر ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے سمجھیے توحید کی بات ہے، جیسے ہم کر رہے ہیں، چونکہ وہ توحید ربوبیت کی بات ہے، اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے، جیسے ہم کئی دنوں سے ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین میں۔ ویسے اگر قرآن کریم کی موجودہ ترتیب، جو قرآن کریم کی نزولی ترتیب کے علاوہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو در حقیقت اللہ کی وحی کی روشنی میں تھا، اس حکم سے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب لگائی گئی ہے۔ اس موجودہ ترتیب کے اعتبار سے بھی قرآن کا پہلا حکم توحید کا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ دیکھیے، سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ، اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے
کہ جو انسان بھی قرآن کریم شروع کرے، تفصیلی قرآن کے احکامات سورہ فاتحہ میں تو اس کا خلاصہ ہے، تو سورہ بقرہ سے تفصیل شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بیان کر دی ہیں، متقین مومنین کی، کفار کی اور منافقین کی۔ تو اللہ رب العالمین گویا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ اس کا شمار ان 3 کیٹیگریز میں کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، اور ہر کیٹیگری کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو وہ دیکھ لے اس نے اسی کیٹیگری میں رہنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز، 3 گروپس بیان کر کے پھر جو پہلا حکم ہے قرآن کریم کا وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم، جہاں متقین کا ذکر مکمل ہوا، کفار کا ذکر مکمل ہوا، پھر منافقین جن کا تفصیلی ذکر ہے پورے رکوع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد سب سے پہلی آیت کون سی ہے اور سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ وہ قرآن کا پہلا حکم ہے جی۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ہماری اس کلاس میں پرانے بعض ساتھی بھی شریک ہیں، وہ بتائیں۔ جی چلیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یاد رکھیے قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم اگر قرآن کی موجودہ ترتیب دیکھیں تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کا پہلا حکم ہے، اور یہ قرآن کا پہلا حکم کیسے ہے اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے آپ کے سامنے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم ہے۔ یہ کیسے قرآن کریم کا پہلا حکم بنتا ہے؟ پہلے سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے مصحف کی اس کے مطابق پہلے سورہ فاتحہ ہے، وہ قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ میں نے کئی دفعہ شاید آپ کی کلاس میں ذکر کیا ہو، یا اگر نہیں آپ کے سامنے تو آپ میری کوئی ریکارڈنگ سن لیں دیگر کلاسز میں، اس کو میں نے تفصیل سے کئی دفعہ بیان کیا۔ سورہ فاتحہ تو قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ام القرآن، ام الکتاب یا القرآن العظیم کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ سے قرآن کریم کے تفصیلی احکام شروع ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں شروع میں 3 قسم کے لوگ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا ذکر یہاں ختم ہوتا ہے آیت نمبر 20 پہ۔ یہ تذکرہ ہے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے یہ طور طریقے ہیں، اور ان کا یہ انجام ہے اللہ کا، گویا کہ جو بھی قرآن پڑھے وہ دیکھے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، اور وہ پھر دیکھے کہ اب میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور جو قرآن کا پہلا حکم شروع ہوتا ہے وہ یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ قرآن کا پہلا حکم ہے، اور یہ توحید کے بارے میں، اور اس میں بھی یہی انداز ہے جو ابھی ہم سورہ یاسین میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو بھی، کفار کو بھی، سب کو، الناس یا ایھا الناس، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہ کس توحید کی بات ہو رہی ہے؟ توحید الوہیت کی بات ہو رہی ہے، عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پہلا حکم یہی ہے، قرآن کی سب سے پہلی عقلی دلیل، اور جو سب سے پہلا حکم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، تاکہ اگر کسی کافر کو، کسی ملحد کو، کسی غیر مسلم کو بھی بات سمجھانی ہے تو لاجک کے ساتھ سمجھائی جا سکے، کسی مشرک کو بھی یہ بات سمجھانی ہے تو لاجک کے ساتھ سمجھائی جا سکے، عقل کے ساتھ سمجھائی جا سکے۔ قرآن کے دلائل اکثر وہ لاجیکل ہوتے ہیں، عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن کریم کو جو بندہ پڑھتا تھا پہلی مرتبہ اس نیت کے ساتھ کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے، اگر حق ہوا تو میں قبول کر لوں گا، وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ کتنے صحابہ ہیں جو قرآن کریم کو ایک دفعہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ وہ جو عیسائی تھے، نجاشی اور نجاشی کے درباری، ان کے سامنے جب حضرت جعفر طیار نے قرآن پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے جو دلائل بیان کیے ہیں یہ عقلی دلائل ہیں، یہ کوئی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ جی بس آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں۔
آپ اس میں سوال نہ کریں. نہیں، وہ ایسے دلائل ہیں جو عقل کے مطابق ہیں، اور یہ سب سے بڑی عقلی دلیل ہے توحید کی. وہ دلیل یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو جب وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے تو پھر عبادت میں بھی اسے اکیلا ہونا چاہیے. یہ ہے دلیل، یہ ہے پہلا حکم قرآن کا. توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مزید، میں اس کو دلائل توحید ہی کہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یعنی زمین کو پیدا کیا، فرش بنایا، آسمان کو بنایا، تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پانی سے پھل. اب کل بھی یہی بات ہوئی تفصیل کے ساتھ کہ آسمان سے پانی نازل ہونا اور بنجر زمین کو اس پانی کے ذریعے زندہ کرنا، مردہ زمین کو، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ہماری ساری ضروریات رزق کی وہ اس سے پوری ہوتی ہیں. تو جس اللہ نے یہ سارا رزق دیا ہے، اور جو اللہ اکیلا یہ سارے کام کرتا ہے، ہم اللہ کے ساتھ عبادت میں، نظر و نیاز میں ہم اوروں کو شریک کر لیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی. دنیا میں لوگ دنیاوی اعتبار سے اپنی فیلڈ میں بڑے بڑے، وہ آپ سمجھے اتھارٹی ہوتے ہیں اپنے فیلڈ میں کئی دفعہ، اور وہ بڑے ابکری ہوتے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. یعنی وہ حماقت اور وہ بے وقوفی، یعنی وہ غور ہی نہیں کر رہے، توجہ ہی نہیں کر رہے. ایک عام مسلمان، ایک عام درجے کا مسلمان، وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہے جو توحید کو سمجھتا ہے. یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی ظاہری چیزیں بہت جانتے ہیں، توحید کے مسئلے میں ان کا ذہن پتہ نہیں کیسے موقوف ہو جاتا ہے. تو توحید کو سمجھنا، اور توحید یہ سب سے بڑی عقلی چیز ہے. اس کے عقلی دلائل موجود ہیں بہت واضح سورج کی طرح. اور جو بندہ توحید کو نہیں سمجھتا، وہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی شاطر اور مکار کیوں نہ ہو، تو اس کے بارے میں قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی باتیں تو بڑی جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری چیزیں، اور آخرت سے بالکل ہی ان کا کھاتا گول ہے، بالکل ہی آخرت سے غافل ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو، اور پھر اللہ عقل والوں کی وضاحت کرتے ہیں. عقل والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عقل والے صرف وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. پتہ لگا جو ایمان نہیں لاتا، جو توحید پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کا عقل و بصیرت کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے وہ لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی وہ عبقری اور کتنا ہی وہ پڑھا لکھا، کتنا بڑا سائنٹسٹ ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ قرآن کریم نے اکثر جو توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، وہ تخلیق کے ساتھ اور ربوبیت کی توحید کے ساتھ، اور یہاں بھی وہی انداز ہے. واضح ہے یہ بات؟ کلیئر ہے بات؟ ہاں جی، آپ لوگ شریف؟ جی سر کلیئر ہے، جی سر کلیئر ہے. جی 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 جی. اب دیکھیے، اکثر اللہ تعالیٰ جہاں شرک کا ذکر کرتے ہیں، مشرکین کے شرک کا رد کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ معاف کرے، غیر مسلم تو غیر مسلم کتنے مسلمان ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو توحید کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل بھی یہی پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، مشرکین نے جو معبود بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، حبل، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کے بت، 360 بت تو صرف خانہ کعبہ میں تھے، کتنے ہزاروں بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ. اور ہمارے ہاں کے لوگ اللہ ایک ہی سوال کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق. یہ ایک سوال جو بندہ بھی شرک اور بدعات، ان خرافات میں مبتلا ہے، اس سے ایک ہی سوال کریں آپ بھی. یہ قرآن کا سوال ہے.
افمن یخلق کمن لا یخلق، جس کو بھی اللہ کے علاوہ معبود سمجھا جاتا ہے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، جس کی ذات میں غلوب کر کے اس کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اللہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہ کیا ہو؟ توحید ربوبیت کی بات ہی تخلیق سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل توحید کی اللہ کا خالق ہونا، اور اللہ خالق ہونے میں اکیلا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کا رد کرتے ہوئے، اے لوگوں تمہیں بڑی زبردست قسم کی مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اکثر اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتے ہیں قرآن میں، یہ تمہید نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کہ بڑی زبردست مثال پیش کی جا رہی ہے، لیکن سورہ حج کی یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ کیسی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہید پہلے باندھ رہے ہیں کہ بڑی ایک عجیب قسم کی مثال پیش ہو رہی ہے، اور غور سے سننے کا اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو مکھی پیدا کرنے کے روادار نہیں ہیں، چاہے وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ یہیں سے ساری بات ختم ہو جاتی۔ ان لات منات عزا حبل اور جو انہوں نے نیک بزرگوں کو میں غلوب کر کے ان کو معبود بنایا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں سب کو اکٹھا کر لو، یہ سب مل کر مچھر مکھی چونٹی مکڑی نہیں بنا سکتے، اور ان کو پیدا کرنا تو درکنار، اگر وہ مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز شیرینی، اکثر لوگ جو ہیں وہ مجاوروں کو، اور یہ جو قبروں اور بتوں کے مجاور ہوتے تھے انہیں کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے، وہ کیوں کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے اور دیتے ہیں آج؟ کیونکہ دین ہی سارا یہ ہے۔ وہ اصل میں یہ قبر اور یہ بت، یہ تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مزارات اور یہ پورا سلسلہ ہے، یہ سارے کھانے پینے کے لوگوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی کھانے پینے کے طریقے رہے ہیں۔ تو وہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ اپنے تئیں وہ نظر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں بتوں کو، یا وہ قبر والوں کو، جی بڑے اللہ والے ہیں، بڑی کرنے والے ہیں، وہ کھاتا کون ہے؟ وہ کھاتے تو ان کے مجاور ہیں، وہ مجاوروں نے سارے سلسلے بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، بڑے بڑے کھانے اور اس قسم کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں بزرگوں کے نام، ان چیزوں میں سے مکھی کوئی ذرہ لے جائے، یہ قبر والے، یہ بت والے، یہ جن کو معبود سمجھا جاتا ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل کر مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ کیسی زبردست دلیل ہے، اور کتنی واضح، ایسی کھری اور سادہ اور دو ٹوک دلیل ہے کہ ایک دیہاتی بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ان چیزوں کو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کی ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں آیات دکھا سکتا ہوں کہ جن میں اللہ نے اسی انداز سے توحید کو ثابت کیا کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، پانی برسانے والا کون ہے، زمین کو مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تمہیں کشتی میں چلانے والا کون ہے، پرندوں کو فضاؤں میں روکنے والا کون ہے، ہواؤں کو چلانے والا کون ہے، یہ بادل جو ہیں وہ آسمان زمین کے درمیان معلق ہیں، مسخر ہیں، ان کو مسخر کرنے والا کون ہے، سورج چاند ستاروں کو، اجرام فلکی کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ سینکڑوں سوالات ہیں جو اللہ قرآن میں کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی کارگزاری ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اتنے مضبوط پہاڑ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، جس نے بڑی اتقان سے اور بڑی مضبوطی سے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، اور اللہ کے ان اختیارات میں کوئی بڑے سے بڑا نبی، رسول، ولی، فرشتہ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ قرآن بڑا واضح ہے اس میں، اور بمانگے دہل قرآن اعلان کرتا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم نے پیچھے پڑھا سورہ سبا میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ یہ وہ الٹے سیدھے نام دے رکھے ہیں لوگوں نے، خدائی اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں ذرہ برابر بھی انہیں کوئی اختیار ہے، اور نہ زمین میں انہیں ذرہ برابر کوئی اختیار ہے، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے تو وہ پتہ نہیں کائنات کے
حصے بکھرے بکھرے کر کے کچھ کسی کتب کو دے دی ہیں، کچھ کسی ابدال کو دے دی ہیں، کچھ کسی ولی کو دے دی ہیں، کچھ کسی ولی کو دے دی ہیں، اور سب سے بڑا ولی وہ پیر عبد القادر جیلانی کو بنا دیے۔ تو یہ ہے توحید کے دلائل۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور بہت بڑی نشانی، اصل میں آیا کہتے ہیں بہت بڑی نشانی کو، بہت بڑی نشانی ان کے لیے کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں۔ یہ جو سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے، یہ اللہ کی چھوٹی نشانی نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ جو بندہ غور کرنے والا ہو، آپ کی دنیا، پوری دنیا کی تجارت، بزنس اس پہ چلتا ہے، اور یہ اس میں انسان کہے کہ ساری میری کارگزاری ہے، وہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کشتی 1 انچ آگے نہ چلے، کشتی ڈوب ہی جائے۔ کشتی کو پانی میں، پانی کی سطح پر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کشتی جو چلتی ہے، پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ان میں یہ انجن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان کو بھی، اور آج جو کشتیاں ہیں جن کو یہ انجن لگے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی چلانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ کا حکم نہ ہو یہ کشتی 1 انچ آگے نہ بڑھ سکے، یہ تو پانی میں ٹھہر ہی نہ سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، یہ اللہ کے سسٹم ہیں، اللہ کے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہواؤں کو روک دے تو یہ پانی کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اور یہ تو چلنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ سوئی ڈالتے ہیں پانی میں، سوئی تو ڈوب جاتی ہے، کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ آپ کہیں گے جی وہ تو اس لیے نہیں ڈوبتی، وہ ایسے مٹیریل کی ہے جو مٹیریل نہیں ڈوبتا، یا یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے وہ اس لیے نہیں ڈوبتی۔ یہ سسٹم اور یہ نظام کس نے بنایا ہے کہ سوئی ڈوب جائے اور ایسے مٹیریل کی چیزیں، لکڑی اور اس جیسے مٹیریل کی چیزیں نہ ڈوبیں؟ جو چیز اندر سے خالی ہو، وہ چیز بہت بھاری بھی ہو، وہ نہ ڈوبے، یہ کوئی ہماری کارگزاری تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کہ جی پرندہ اس لیے اڑتا ہے کہ پر مارتا ہے۔ بھائی اس کو پر کس نے دی ہے؟ پہلے اس کو زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کو پر کس نے دی؟ اللہ نے۔ وہ جو پر مارنے سے اڑتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو وہ اڑ نہ سکے، وہ زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، یہ جو ہمیں آسمان فضاؤں میں پرندے اڑتے نظر آتے ہیں، وہ آسمانوں میں مسخر ہمیں نظر آتے ہیں پرندے، انہیں آسمانوں میں تھامے ہوئے کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ انہیں نہ تھامے تو یہ گر پڑیں، یہ اڑ نہ سکیں۔ اور یہ پرندے تو بڑی چھوٹی مخلوق ہیں، آسمان و زمین، سب سے پہلے تو اس میں غور کریں، یہ آسمان و زمین کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمان و زمین کو کہ یہ کہیں گر نہ پڑیں، اور اگر یہ گر پڑیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر یہ گر پڑیں تو انہیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو انہیں روک سکے؟ اگر آسمان نیچے گیا، ہمیں تو آسمان کے کوئی ستون نظر نہیں آتے، اگر آسمان جو ہے وہ نیچے گرنے لگے تو کون ایسی مخلوق ہے جو آسمان کو روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ زمین اگر ڈولنے لگے تو کون ہے جو زمین کو ڈولنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہم ہزاروں مرتبہ ہزاروں نشانیاں اللہ کی ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ بار بار ان کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں ذرا غور کرو۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں وہ جو 7 نشانیاں ہیں بڑی بڑی، اور دیگر اللہ کی سینکڑوں ہزاروں نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، آسمان و زمین کی کتنی ہی نشانیاں ہیں، ان گنت نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی، جن سے یہ گزرتے ہیں اور منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ یعنی ذرے ذرے میں اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں ایک بڑی نشانی ہے جو صرف اللہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کے واحد ہونے پر، اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو رب نظر ہی نہیں آتا، ملحد کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو۔
کہ اللہ نے آپ کو عقل، آپ نے تو ہوا کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے بہت ساری مخلوقات کو نہیں دیکھا، انہیں کیوں دیکھا، انہیں کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی عقل سے، تو اس عقل کو استعمال کریں۔ ہوا کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن چیزوں کو ہلتا دیکھ کر پتہ لگتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ درد کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن درد کا احساس ہر بندے کو ہوتا ہے۔ اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی لاکھوں کروڑوں نشانیاں۔ ایک تو پوری کائنات ہے، اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹی کائنات ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اندر اللہ نے، انسانی جسم، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور اس کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کی توحید کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ان گنت۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں، افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ تو انہی نشانیوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں کشتی سے مراد، ایک تو یہ جو جتنی کشتیاں ہیں، چھوٹی کشتیاں ہوں، بڑی کشتیاں ہوں، بڑے بڑے جہاز ہوں، اب تو اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں پہاڑوں کی طرح، ہزاروں ٹن وزنی، اور وہ کتنا سامان لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر۔ ساری دنیا کا بزنس، اگر یہ سمندر نہ ہو تو بزنس کا تو 90% کتنا بڑا حصہ تو وہ سارا کا سارا سمندر کے مرہونہ منت ہے، اور پھر سمندر سے ہم کتنا بڑا رزق لیتے ہیں۔ تو بہرحال بعض مفسرین کے مطابق یہاں کشتی سے مراد یہ کشتیاں ہیں جو سمندروں میں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز، وہ مراد ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق اس سے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہے۔ لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے ایک، کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کشتی سے مراد سفینہ نوح ہے علیہ السلام۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کیسے؟ جی کون بتائے گا آپ سے؟ آپ میں سے عام کشتیاں، بحری جہاز تو سمجھ آتے ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نشانی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی بہت بڑی نشانی کیسے ہے؟ کیونکہ وہ اتنا بڑا طوفان تھا، زمین بھی پانی چھوڑ رہی تھی، اوپر سے بھی پانی تھا، ٹھیک ہے، ایک تو اس اعتبار اور سے کہ وہ بہت بڑی اس کشتی تھی، اور پوری دنیا تباہ ہو گئی، وہ کشتی نہیں تباہ ہوئی، وہ کشتی نہیں ڈوبی، ایک اس اعتبار سے۔ ایک اور اعتبار سے آپ دیکھیں، دوسرا وہ اللہ کی وہیں سے ہی آگے نسل چلی ہے، باقی تو سارا کچھ تباہ ہو گیا تھا نسل۔ یہ یعنی آج دنیا میں جتنی نسل ہے وہ اس کشتی، یعنی اللہ کے حکم سے اس کشتی کے مرہونہ منت ہے۔ یعنی وہ جو لوگ بچے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے اور تھوڑے سے مسلمان، وہ بچے، اور جانور، ہر جانور کا ایک جوڑا رکھ لیا تھا، باقی تو ہر چیز تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت، تمام مرد عورت پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم سے، اماں حوا سے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اب صرف انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی ہے۔ وہ جو باقی لوگ ساتھ تھے ان کی نسلیں بھی آگے نہیں چل سکیں، صرف اور صرف اگر نسل چلی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رکھا۔ کیا پتہ لگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر دنیا میں کوئی نسل انسانی چل رہی ہے، کوئی مرد عورت ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہے، یا حام کی اولاد میں، یا سام کی اولاد میں، یا یافس کی اولاد میں۔ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے جو مسلمان تھے، جو بچ گئے۔ ایک بیٹا تھا، چوتھا کہتے ہیں اس کا نام کنعان تھا یا یام تھا، تو وہ غرق ہو گیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اس کا قصہ سورہ ہود میں موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا طوفان آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، حضرت نوح کی بیوی بھی پہلے فوت ہو گئی تھی۔ تو 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، انہی 3 بیٹوں کی نسل آگے چلی، تو دنیا میں سارے انسان اور دیگر جو جانور وغیرہ ہیں وہ اسی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے اسی سے یہ ساری دنیا کی بقا ہوئی ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔
آج ہماری اولادیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی نشانی ان کے لیے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو، کن کی اولادوں کو، یعنی جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قریش، کفار مکہ اس دور میں وہ مخاطب ہیں، باقی دنیا کے لوگ مخاطب تھے، اور جو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب تو قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان سب کی اولادیں، ان سب کی اولادوں کو اصل میں اللہ نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ کیسے سوار کیا؟ تو اگر کشتی سے مراد حضرت نوح کی کشتی مراد لی جائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو تو اللہ نے کشتی میں سوار نہیں کیا، نہیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ نے کشتی میں سوار کر کے بچایا ہے حضرت نوح کی کشتی میں۔ کیسے؟ اگر حضرت نوح کی کشتی اللہ نہ حکم دیتے انہیں بنانے کا اور وہ نہ ہوتی تو پوری نسل انسانی تباہ ہو جاتی، تو نہ آج ہم ہوتے نہ ہماری اولادیں ہوتی۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں کشتی سے مراد سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور یہ بالکل صحیح تفسیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ خطاب کرتے ہیں لوگوں سے، یہود و نصارہ سے، اس امت سے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، اے لوگوں تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم اس کشتی میں ہم نے تمہیں سوار کروایا تھا، یعنی تمہیں سے مراد تمہارے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد پر جو اللہ کا احسان ہے وہ ہم پر احسان ہے، وہ باقی بچے تو ہم بھی باقی بچے، وہ نہ باقی بچتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ تو اس سے کوئی بھی کشتی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے یہ جو اگلی تفسیر ہے میرے سامنے عربی میں کھلی ہوئی ہے، تفسیر المیسر، انہوں نے یہی معنی کیا ہے، انا حملنا من نجا من ولد آدم فی سفینۃ نوح المملوءہ باجناس المخلوقات۔ وہ کہتے ہیں یہاں کشتی، اور کشتی میں ہم نے سوار کرایا، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کی مثل جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کو سوار کرایا تھا، یا یہ جو دنیا میں کشتیاں، بحری جہاز موجود ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، تو صرف لوگ، انسان کشتی پر سوار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، من مثلہ، اسی کشتی کی مثل، حضرت نوح کی کشتی ہو یا دیگر کشتیاں، بحری جہاز ہوں، انہی کی مثل اور چیزیں بھی ہم نے پیدا کی لوگوں کے لیے جن میں وہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا انعام ہے ہم پر۔ باقی جانور سوار نہیں ہوتے، ہم سوار ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو خشکی میں بھی سواری عطا کی اور سمندر میں بھی سواری عطا کی۔ خشکی میں پرانے زمانے میں انسان جانوروں سے بار برداری کا کام لیتا تھا، جانوروں پر سوار ہوتا تھا، اور سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتا تھا۔ آج تو انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ کی دی ہوئی ذہن سے، عقل سے، انسانوں نے بہت سی چیزیں اور بنا رکھی ہیں کہ جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں کشتیوں کے علاوہ، اور یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے انعام سے اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی، اور یہ وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے سراسر، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ دیگر مخلوقات نے کیوں نہیں یہ چیزیں بنا لی؟ کیونکہ اللہ نے انہیں وہ ذہن نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں ذہن دیے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہے، ہماری عقل اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس کو اپنی طرف منسوب کیسے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، اور انہیں اپنی محنت اور اپنی محنت کا نتیجہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور جو ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو وہ اس شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جیسے قارون پر نازل ہوا، جیسے بڑے بڑے سرکش لوگوں پر نازل ہوا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کی
چیخ سن کر ان کو بچانے والا نہ ہو، فلا صریخ لہم، کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو جو ان کی چیخیں سن کر انہیں بچا سکے، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کشتیاں بنائی، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے کیا تو پھر اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہیں غرق کر دے، پھر بچاؤ اپنے آپ کو ذرا۔ اور جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور جب بڑے بڑے جہاز تنکوں کی طرح وہ سمندر کی سطح پر جب وہ بہتے ہیں اور ہچکولے کھاتے ہیں، پھر لوگ چیختے ہیں، اس وقت دہائیاں دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں اور ان کی کوئی چیخ سننے والا، کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ تو یہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو تو انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے، اب اللہ ان کی مدد کہاں سے کرے؟ تو اللہ کے علاوہ کون ہے ان کا مددگار؟ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان معبودوں سے کہیں یہ ان کی مدد کریں، ان کی کوئی چیخیں سننے والا نہ ہو، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ ہی یہ بچائے جا سکیں، الا رحمتا منا، مگر رحمت ہماری طرف سے، ومتاعا الی حین، اور فائدہ ہے ایک وقت مقررہ تک۔ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو، نیک لوگ بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اور کفار کو اللہ نے ان کو ان کی کوتاہیوں کے باوجود، ان کے بلنڈرز کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے۔ کتنے مشرک ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، بحری جہازوں میں سواری کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن یہ رحمت ہمیشہ نہیں رہنی، یہ وقتی رحمت ہے، ومتاعا الی حین، یہ فائدہ ہے ایک وقت مقررہ تک، یہ دنیا کی زندگی میں یہ فائدہ ہے، اور یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ انسان اربوں کا فائدہ اٹھا لے، کھربوں کا فائدہ اٹھا لے، 1000 سال کی عمر مل جائے کسی کو، ملنی نہیں ہے، مل بھی جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا اگر وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے اگلے پچھلے اعمال کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم کیا کمیاں کوتاہیاں، کیا تم بڑے بڑے بلنڈر کر چکے ہو اور کر رہے ہو اور تم آگے کرنے والے ہو، تو ذرا ڈرو کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور شان اور انعام تم پر یہ ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیسے کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کب ہوگی؟ جب ڈر پیدا ہوگا، دنیا میں بھی رحمت ہوگی، آخرت میں بھی رحمت ہوگی، حقیقی رحمت ہوگی۔ وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا كانوا عنها معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے۔ لوگ غور نہیں کرتے، اللہ کی انگنت نشانیاں ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اللہ کی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں، منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، لمبی آیت ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلی آیت پر ہی بس کرتے ہیں، آیت نمبر 46 پر، تو اسی پر بس کرتے ہیں، باقی دیکھیے انشاءاللہ